پچھلے جمعے کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بتایا تھا کہ آپ کا خاندان مکہ معظمہ میں کیسے آباد ہوا اور مکہ معظمہ کی آبادی کس طرح ہوئی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہی کو ایک بادشاہ نے خادمہ کے طور پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیا تھا۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 یا 15 سال کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسب سے، ان کے خاندان سے پیدا ہوئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، ان میں سے آدھے نبیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے، خاندان سے بھیجا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسب سے ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے، ان کی نسب سے پیدا ہوئے۔ تو ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہی تھے، دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر کے قریب ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی کا کوئی بندوبست ہو، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو، اور جہاں نہ کوئی کھیتی باڑی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ملک شام سے 1 مہینے کا سفر کرتے ہوئے ایک ایسی آبادی میں پہنچے، ایک ایسی جگہ میں پہنچے جہاں نہ کوئی زندگی گزارنے کا کوئی سامان تھا، نہ جہاں کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی پانی تھا۔ تو وہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر اور چل دیے۔ تو جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کو بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم تم کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تب بھی انہوں نے جواب نہ دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہہ دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی کی بیوی تھی اور نبی کی والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں تمہاری کوئی حاجت و ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خود مدد عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتی رہیں اور زندگی گزارتی رہیں۔ جو کچھ سامان توشہ وغیرہ لے کر گئی تھی وہ ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو گیا تو پھر بچے کو پیاس لگی تو وہ واقعہ بھی پیش آیا جو آپ لوگ بقرعید کے ٹائم سنتے رہتے ہیں۔ اور بقرعید کے ٹائم بتایا جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا مروہ کی سعی کی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور وہاں پر پانی کا بندوبست ہو گیا۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ تو وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ان کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ پھر دوسری شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی خاندان کے سردار کی بیٹی سیدہ سے ہوتی ہے۔ انہی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندگی گزارتے ہیں، انہی سے ہی ان کا نسب چلتا ہے، ان کا خاندان چلتا ہے۔ چند برسوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو، جو میرا گھر طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے وقت میں ختم ہو گیا تھا، تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے،
اور یہ دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام نبی دنیا میں آئے ہیں ان کی نسل میں ان تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نسل میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش میں گزری ہے، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی نوازتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسب میں ان کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا و آسمان کو تمام جہان کو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں پیدا فرمایا۔ یہ چھوٹا موٹا انعام نہیں بلکہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناب، اور ان کے والد کا نام قصی، اور ان کے والد کا نام کلاب ہے۔ کلاب پر پہنچ کر آپ کے ددیالی خاندان یعنی آپ کے والد کی طرف سے خاندان اور آپ کا ننیہالی خاندان یعنی آپ کی ماں کی طرف سے خاندان دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے نانا کا نام وہاب، ان کے والد کا نام عبد مناب، ان کے والد کا نام زہرہ، اور ان کے والد کا نام کلاب ہے۔ کلاب پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی خاندان اور ننیہالی خاندان دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہو جاتا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناب بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان تک پہنچ کر آپ کے 12 یا 13 آباء و اجداد ہیں، یہاں تک کہ آپ کا سلسلہ نسب بالکل تحقیقی طور پر ثابت ہے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 40 آپ کے آباء و اجداد ملتے ہیں، تو تقریباً یہ سمجھیے کہ 60 یا 65 آپ کے آباء و اجداد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کے نسب کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ قریشی خاندان سے تھے، تو آپ کو قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک نام فہر بن مالک کا ملتا ہے۔ قریش کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سمندر کا ایک جانور ہوتا ہے جو دوسروں پر غالب آ جاتا ہے اور سمندر کے دوسرے جانور اس سے ڈرتے ہیں، تو فہر بن مالک آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں ایک ایسی مضبوط حکومت قائم کی تھی کہ تمام قبائل کے لوگ آپ کے ماتحت رہتے تھے، آپ سے ڈرا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو قریشی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سمندر کا ایک جانور ہوتا ہے جو تمام جانوروں پر حکومت کرتا ہے، اسی طرح مکہ معظمہ میں فہر بن مالک تمام لوگوں پر حکومت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ بعد میں آئے وہ اپنے آپ کو قریشی لکھنے لگے، اپنے آپ کو قریشی کہنے لگے، اسی وجہ سے آپ کے خاندان والوں کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ عرب کا نہایت معزز خاندان پہلی بھی تھا اور آج بھی موجود ہے، اسی وجہ سے آپ کو قریشی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ کے جو پردادا ہیں جن کا نام ہاشم ہے، یہ نہایت شریف النسل اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا ہاشم نام کس طرح پڑا؟ تو ہاشم کے معنی ہیں شوربے میں روٹی چور کر کے، روٹی توڑ کر کے سرید بنانا۔ ان کا معمول تھا کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آتے تھے تو یہ بڑے بڑے برتنوں میں سرید بنا کر حاجیوں کو کھلاتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو یہ بہت عزت کا مقام تھا، عزت کی چیز تھی، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا تک آپ کا سلسلہ نسب ہے جس کو ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔